جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، اور جہاں بہت سارے جلسے آپ کو دیکھنے میں مل رہے ہیں اور آگے بھی یہ جلسوں کا پلان کنٹینیو ہے، تو لگتا ہی ہے کہ شاید الیکشن کا سیزن آنے والا ہے، کیونکہ جیسے الیکشن قریب آتے ہیں اس ملک میں سیاستدان اپنے دفتروں، گھروں اور پارلیمنٹ سے باہر نکل کر عوام میں جاتے ہیں اور جلسوں کے روپ میں جاتے ہیں، اور پھر جلسوں کا رسپانس بھی ہوتا ہے۔ آج ویسے یہ بڑی امپورٹنٹ ایک سوال ہے کہ جلسہ چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، یہ چھوٹا جلسہ کیا ہوتا ہے اور بڑا جلسہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی آج ہم اپنے پینلسٹ سے پوچھیں گے جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میرے ساتھ مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے۔ افتخار شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور امیر عباس صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ، صحافی اور تجزیہ کار ٹی وی اینکر پرسن، اگر جوائن کر چکے ہیں امیر عباس کا بھی شکریہ۔ ندیم قریشی صاحب ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے، کچھ ہی دیر میں وہ جوائن کریں گے، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، ذرا ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ افتخار صاحب، جتنی دیر میں ہمارے دو دوست ابھی جڑتے ہیں ہمارے ساتھ، ذرا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے اپنی ساری عمر صحافت کو دے دی، اور ایٹیز کا اینڈ اور نائنٹیز کا جب ہم شروع دیکھتے ہیں تو اس وقت کی مارشل لاء سے جیسے ہم جمہوریت میں آئے، پھر جمہوریت سے مارشل لاء میں گئے، مارشل لاء سے پھر جمہوریت میں آ گئے، تو یہ جو جلسوں کا سلسلہ ہے تو بڑا پرانا ہے سر۔ آپ نے اپنی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ کون سا دیکھا تھا، اور وٹ از دا ایگزیکٹ ڈیفینیشن کہ بڑا جلسہ اور چھوٹا جلسہ؟ جب آپ پرنٹ میں رپورٹ کیا کرتے تھے تو کس کو بڑا جلسہ لکھا کرتے تھے، کس کو چھوٹا جلسہ لکھا کرتے تھے سر؟ یہ جو جلسے پہلے تو نہیں ہوتے تھے نا، لوگ جاتے تھے اور سنتے تھے، جب پیسہ زیادہ، جب سیاست لوگوں کے پاس سے شروع ہوا، ہم نے اسی دروازے کو پیمائش کی کہ ایک شخص ہو تو کتنی جگہ شخص بیٹھا ہو تو کرے گا، تو جو دروازے کو 27,000 کے قریب آپ کر رہے ہیں، آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے، ایسا ذرا ان کو ٹھیک کیجئے، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور آپ کا جو صاحب کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی ذرا میں چاہتا ہوں لوگوں تک پہنچے، ایک جلسے کی وقت ہوتی کیا ہے۔ امیر عباس صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ امیر عباس صاحب، وارم ویلکم ان شو سر۔ یہ جو جلسوں کی سیاست شروع ہوئی ہے، یہ کس رخ بیٹھ رہی ہے، ایک تو یہ بتائیے گا، اور کیا بڑا جلسہ ہونا اس بات کی واقعی نشانی ہوتا ہے کہ آپ کے بیلٹ باکس میں ووٹ بھی آپ کے حق میں نکلیں گے؟ بہت شکریہ عدنان۔ دیکھیں، جہاں تک جلسوں کے سلسلے کا تعلق ہے تو ایک ہے حکومت اور ایک ہے اپوزیشن۔ اپوزیشن کے پاس بہرحال جواز ہوتا ہے، صحیح یا غلط، کہ وہ جلسے کرے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کے پاس کیا جواز ہے جلسے کا، وہ بھی وہ حکومت جس کو ابھی بنے ہوئے 25 دن بھی نہیں ہوئے پورے، اور یہ وہ حکومت ہے ماشاءاللہ کہ جو آلریڈی پچھلے 3.5 سال بھی جلسے ہی کرتی رہی ہے، یعنی اس کے نصیب میں حکمرانی بھی ڈھنگ سے نہیں آ رہی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ کہ بھائی پہلے بھی جلسے کر رہے تھے تو اب حکومت میں آگے بھی جلسے کر رہے ہو، تو تمہارے نصیب میں جلسے ہی لکھے ہوئے کیا یار؟ اچھا، نہیں، میں یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے، میرے بڑے بھائی ہیں، جب اپوزیشن ایک پلان دے دے کہ ہم باہر نکل رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں، اب اس پہ نون لیگ والے یا مریم صاحبہ نے جلسے اناؤنس کر دیے، تو کچھ ہمارے دوست صحافی تو اس بات کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ مریم نے بھی پاور شو عمران خان صاحب کے سامنے شو کرنا شروع کر دیا۔ تو جب ایک اگر جلسہ کر رہا ہو حکومت یا اپوزیشن کے خلاف، تو دوسرے کو جلسہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ذرا اس کو ایکسپلین بھی کر دینا اس تھیوری کو۔ نہیں، دیکھیں، اب جلسے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جماعت اسلامی ہے وہ اپنا جلسہ کرے، میک سینس، پی ایم ایل کو جلسہ کرے، میک سینس۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کس بات کا جلسہ کر رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلے ان کے پاس افغان نیریٹو تھا ووٹ کو عزت دو، آپ کسی نعرے کے اوپر جلسہ کرتے ہیں نا، کسی بیانیے کے ساتھ جلسہ کرتے ہیں نا، آپ جلسہ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ایشو لے کے جلسہ کرتے ہیں نا، تو پہلے آپ کے پاس ایشو تھا ووٹ کو عزت دو، وہ آپ کو مل گیا ماشاءاللہ، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو عزت دے دی، عزت ووٹ کو دے دی کیا؟ پھر آپ کے پاس ایشو تھا کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، عمران خان نکل گیا، آپ پاور میں آ گئے، اقتدار آپ کو مل گیا، اب ایشو کون سا ہے بھائی آج آپ کے پاس؟ مجھے یہ تو سمجھائے نا کہ ایشو کیا ہے جلسے کرنے کا، کس بنیاد پر کیوں جلسے کر رہے ہیں؟ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے آپ حکمران ہیں، اور ماشاءاللہ اتنے مضبوط حکمران ہیں کہ آپ کے ساتھ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ، ایک پاکستان کی بڑا حصہ آپ کے ساتھ ہے، بڑے بڑے جید صحابی اینکرز آپ کے ساتھ، بھائی مسئلہ پھر کیا ہے؟ آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ آپ کیوں جلسے کر رہے ہیں؟ آپ کی کارکردگی پرفارمنس بولنی چاہیے نا۔
نے کہہ دیا صحافی بھی جید ہیں اس ملک کے اندر. نہ دیکھیں بڑے بڑے صحافی ہیں دیکھیں تو مسئلہ کسی کو دیکھیں نا ہر طرح کا طبقہ ان کے ساتھ کھڑا. اچھا اسی طرح عمران خان کے ساتھ صحافی نا عمران خان بھی کے ساتھ بھی ماشاءاللہ بڑے دیگر صحافی ہیں عدنان. ان کے بھی چاپلوس صحافیوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور اس وقت صحافت میں بہت زیادہ عمران خان کے ساتھ وہ آگے یہ دونوں طرف ہے اس طرح کے صحافی. میں بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد اسی سے بات شروع کروں گا. یہ جو چاپلوس صحافیوں کا آپ نے بات کی بریک کے بعد. ویلکم بیک. امیر عباس صاحب, چاپلوس صحافیوں کا آپ تذکرہ کر رہے تھے, ایک کامنٹ کر دیجئے پھر میں افتخار صاحب کی جانب جاؤں گا. سر عمران خان صاحب کے نا پچھلے دنوں میں پچھلے 2 سال کے انٹرویوز نکال کے نا ان کا انٹرو اور سوال جواب چیک کیا. امیر عباس صاحب ہیں ساتھ؟ اچھا افتخار صاحب اوور ٹو یو. وہی سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا, چھوٹا جلسہ اور بڑا جلسہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا سر؟ اور 80s سے اگر آپ شروع کریں, بیکاز آپ 80s سے رپورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, تو کون سا جلسہ آپ کی نظر میں آپ نے دیکھا جو بڑا جلسہ تھا؟ آدمی تو کتنے ہوں گے, اگر بیٹھے ہوں گے تو کتنے ہوں گے. تو اگر ان کی سیڑھیاں بھی اس وقت کے موچی دروازے کی ملا لی جاتی تو وہاں پہ 17,000 آدمی آ سکتے ہیں ود ان دی وہ جو جگہ تھی اس کے اندر اس کی سیڑھیوں سمیت. لیکن جب اس کی سڑک جو ہے, جب سڑک اس میں شامل ہو جاتی تھی تو سڑک بہت چوڑی تھی جو وہاں سے لے کے برکت علی محمدن ہال تک جاتی تھی. پھر آپ اس کو کہہ سکتے تھے یہ لاکھوں کا مجمع ہو گیا. تو ایز سچ تو یہی طریقہ کار تھا. اور پھر جب یہ جلوس نکالا افتخار چودھری صاحب کا, تو پھر اس وقت بھی میں چونکہ ٹرانسمیشن کر رہا تھا اسلام آباد سے, تو تب بھی ہم نے جو کھمبے ہیں وہ ناپے تھے کہ وہ کتنے کھمبے ہیں اور کھمبوں کے درمیان کتنا ڈسٹنس ہے اور کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں. تو یہی ہے, یہ لاکھوں کا لفظ تو لوگ اب استعمال کرنے لگے ہیں. اس کو میں نہیں سمجھتا کہ لاکھوں کا جلسہ کوئی کہا جا سکتا ہے کہ لاکھ لوگ آئے ہوں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. بالکل صحیح. اچھا سر, جلسہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے لیے, کیونکہ ہماری تو جمہوریت ہے, ووٹ کے ذریعے حکومتیں بنتی ہیں, لوگ بھائی موب کی سائیکالوجی آپ ڈیولپ کر رہے ہو. کوئی جلسہ ولسہ نہیں ہے, کوئی اس میں کام کی بات نہیں ہے. ایک ریٹورکس ہے, وہ بولے جا رہے ہیں اور سنائے جا رہے ہیں. موب کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. مثلا آج وہ بین ہوتا نہیں کس قسم کا خطاب تھا, غیر ملکیوں کے لیے خطاب تھا جی. تو لاہور میں بھی ایک سکرین لگی تھی, میں گیا تھا اس سکرین کو دیکھنے. تو پھر بس سکرین تھی اور کچھ لوگ سن رہے تھے. تو یہ رواج ہے, یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں, پاور پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, خاص تاریخ تک روزانہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں, روزانہ پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں, روزانہ انٹرویو دینا چاہتے ہیں. یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے اور طے شدہ ایک پارٹی کی اسٹریٹجی ہے. تو اس پہ مجھے حیرانگی نہیں ہوتی, جس کے نتیجے میں دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ بھی جلسے کرنے پہ اتر آئی ہے. تو یہ 2 پولیٹیکل پارٹی کی اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں. اچھا امیر عباس صاحب آج ایک جلسہ تھا وہاں پہ اس کا شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف کانگلا میں, وہاں پہ کچھ کام کی باتیں ہوئیں کہ پیسے دیے گئے. ایک اپنا کہا گیا کہ میڈیکل کالج بنایا جائے گا, یہ کہا گیا کہ جی جو آپ کا بجلی کا جو سپلائی کا نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے گا. وہاں پہ 2-4 ایسی کام کی باتیں سنی, ورنہ تو کافی عرصہ ہی ہو گیا کہ لوگوں کے مسائل کے بارے میں جلسوں میں بات نہیں ہوتی. اچھا سر یہ بتائیے, امیر عباس صاحب ابھی ایک تذکرہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کیونکہ حکومت میں نہیں رہے, اپوزیشن میں ایک طرح سے چلے گئے یا ریزائن کر کے سائڈ پہ ہو گئے, تو ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ جلسے کیوں کر رہے ہیں. یہ مریم صاحبہ کا جلسہ اور شہباز شریف صاحب کے جلسے کو دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کس بات کے جلسے کر رہی ہے. یہ کہانی سمجھ سے بالا تر ہے. یہ کہانی ان کو سمجھ آ جائے گی تھوڑے عرصے کے بعد. اچھا جب حکومت کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے, حکومت کو بھی پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے پریس کانفرنس کی ضرورت ہے, میڈیا کی ضرورت ہے, اور وہ جلسوں کی ضرورت ہے. وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی یہ ثابت کرنا چاہے کہ بس لوگ اسی کے کال پہ آتے ہیں. تو جس کے ساتھ ان کا پولیٹیکل مقابلہ ہے انہوں نے بھی تو بتانا ہے کہ ان کی کال پہ بھی لوگ آتے ہیں. اور یہ دوسرا بات ہم نے کہا ریزائن دے کے کوئی پرائم منسٹر نہیں گیا, ہی واز ووٹڈ آؤٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنلی لیگلی
He was voted out. You are right, He sir. was- I am talking about उसने the resign floor नहीं of दिया। the house, floor of ये the जो house. दुरुस्त कर लें तारीखी तौर पे इस बात। नहीं आप यू आर वेरी राइट सर। मैं कह रहा था कि फ्लोर ऑफ द हाउस से तो वो रिजाइन करके ना सारी पार्टी सर चली गई। हालांकि देखे ना उसमें भी कितना तजाद है। अब मुझे समझ नहीं आती है कि मैं उसकी कौन सी बात मानूं। मैं वो बात मानूं कि जो पिछले साल जुलाई में साजिश शुरू हुई वो मानूं, या इस साल 7 मार्च में जो अमेरिका ने साजिश की उसको मानूं। अगर मैं पिछली साजिश मानता हूं तो फिर कुछ और बातें हैं। अब उसके 2 इंटरव्यू मैंने सुने हैं, उसमें वो कहता है कि अगर मुझे 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली तो फिर मैं दोबारा इलेक्शन कराऊंगा। बाबा तुम तो इलेक्शन नहीं करवा सकते ना दोबारा, मतलब रोज इलेक्शन हुआ करेंगे इस मुल्क में। एक बात अमीर अब्बास साहब, और दूसरी मैं इसी पे आऊंगा सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात छेड़ी आपने, इस पे डिटेल में बात करेंगे। अमीर अब्बास साहब, आप बात कर रहे थे चापलूस सहाफियों की। सर मैं बड़ी माजरत के साथ अपने प्रोफेशन के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह के लोग हर सिमत में रहे हैं, हर तरफ रहे। मैंने गुज़श्ता 2 सालों के इमरान खान साहब के इंटरव्यू निकाल के देखे। मेरे अपने भाई ने जो इंटरव्यू किया कामरान शाहिद ने, मैं घर से शुरू करता हूँ सर। कामरान शाहिद के इंटरव्यू से लेके ये जो अभी सोशल मीडिया के लिए पॉडकास्ट के लिए किया, यहाँ तक जितने सहाफ़ियों ने इमरान खान का इंटरव्यू किया सर, इमरान खान के इंटरव्यू सवाल से पहले तारीफ़ ज़रूरी होती है सर। तो खान साहब तो इंटरव्यू देते ही सिर्फ उन लोगों को हैं जो सवाल से पहले उनकी तारीफ़ करें, फिर उनसे सवाल पूछें और काउंटर क्वेश्चन भी ना पूछें। तो इमरान खान से तो खुद चापलूस सहाफ़ियों के और एंकर्स के बड़े दाई हैं सर। देखिए, एक तो है चापलूस साहब, एक है इमरान खान साहब का जो आप। तो मैं चापलूस साफी के ऊपर जाने से पहले इमरान खान साहब का आपने जिक्र किया तो मैं बात, देखिए 2 ऐसी शख्सियात है, बल्कि 3 ऐसी शख्सियात जिनका मुझे जो इंटरव्यू करने का तजुर्बा रहा है, तो 3 ऐसी शख्सियात है कि जिन्होंने ठीक था कि आप किस मौजू पे इंटरव्यू करना चाहते हैं या आपके सवाल क्या हैं। और हम सवाल भी किया है, लेकिन अगर वो सवाल है यानी तहजीब के दायरे में, तो उन्होंने उस सवाल को महसूस किया। एक परवेज मुशर्रफ हुआ करते थे, दूसरे शायद फरमान अब्बास। अच्छा, अब आ जाए आप, सहाफी का काम होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यह है कि देखिए पसंद नापसंद हर इंसान में मौजूद होती है। कुछ लोग मुझे पसंद होंगे, कुछ नापसंद से आपको इसी तरह से इफ्तिखार। पसंद और नापसंद एक जज्बे का नाम, एक एहसास का नाम है, जो फितरी एहसास है और जो फितरत का हिस्सा है, उसको आप निकाल नहीं सकते। लेकिन हमारा काम यह है कि जब हम का किरदार अदा कर रहे हो या किरदार अदा कर रहे हो, तो हम अपने उस पसंद नापसंद को एक तरफ रखते हुए हम इरादी कोशिश करें कि हमने आपको ऑब्जेक्टिव रखना है। ऑब्जेक्टिविटी का तकाजा ये है कि हम जहाँ कोई गलत है हम उससे गलत है, और जहाँ कोई ठीक है हम उसे ठीक। हमने जहन बना के ये नहीं बैठना कि इमरान खान पसंद है तो मैंने साबित करना है, और अगर मुझे इमरान खान नापसंद है तो मैंने इमरान खान की अच्छाई को भी बुराई साबित करना है। ये है बेसिकली जो आज दोनों तरफ से चापलूसी होती है। खान साहब के चापलूस साफी हैं, पसंदियां उठा के देखो भरे पड़े। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। इफ्तिखार साहब एक कमेंट कीजिएगा, इफ्तिखार साहब एक कमेंट कीजिएगा। नदीम कुरैशी साहब, वार्म वेलकम इन शो सर, बहुत लेट हो गया। इफ्तिखार अहमद साहब, ये चापलूस सहाफ़ी की जो टर्म है सर, क्या वाकई प्रोफेशनल सहाफ़ी और एंकर्स चापलूस होते हैं सर, और क्या हर दौर में होते हैं या ये टर्म अभी पैदा हुई, इस तरह के लोग आप निकले सर? मेरा ख्याल है ये अभी ज्यादा पैदा हुए हैं, इससे पहले ऐसी बात नहीं है। ये तो अभी का, और फिर जब से हर आदमी सहाफ़ी बन गया है और हर आदमी ने वीलॉग बना लिया है, फिर उस वीलॉग के बुनियाद पर वो इंटरव्यू भी करने लग गया है। ये एक नई रवायत ने जन्म लिया है। इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मसला ये कि एक नई रवायत है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि कौन कौन लोग सहाफ़ी हैं। बिल्कुल ठीक है सर। जो सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, उसमें वो जो आप जिसका तज़किरा कर रहे थे कि जुलाई 2021 में था, अब उसमें मसला ये है, मैं बतौर तालिब इल्म सहाफ़त के ये समझता हूँ कि उस पर काउंटर क्वेश्चन बनना चाहिए था कि खान साहब आपने तो पिछले दिनों ये कहा था, 7 मार्च का तज़किरा किया था, सफ़ायर का तज़किरा किया था, तो वो तो सर वो सहाफ़ती आदाब को मुकम्मल ही नहीं किया गया। तो इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं है ना कि वो जुलाई की बात कर रहे हैं कि 7 मार्च की बात कर रहे हैं सर।
دیکھیں عمران صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں. عمران صاحب نے ایک نئی بات کی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں اور بڑی وہ مناسب ہے ان کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا کوئی بری بات نہیں ہے, اپنے موقف میں تبدیلی کا اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے اور اس پہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, یہ ان کا رائٹ ہے اور یہ رائٹ ان کا ہے. وہ چاہیں تو جولائی سے سازش کا آغاز کر سکتے ہیں 2021 سے, وہ چاہیں تو 7 مارچ 2022 سے سازش کا آغاز کر سکتے ہیں, یہ ان کا حق ہے. نہیں. ہمارا صرف یہ کام ہے کہ ان کے اس حق کو چیلنج کرنا, افتخار اور صاحب چیلنج کرنا ایک پوائنٹ کلیئر کیجئے گا. سوال کے ذریعے چیلنج کرنا, ٹائم لائن میں اس کو چیلنج کرنا, وہ شاید ہم اتنی محنت کرنے کو اب تیار نہیں. افتخار صاحب, عمران خان صاحب کی سیاست پوری کی پوری ان کے بیانیے پہ کھڑی ہے کہ ان کو امریکی سازش کے ذریعے نکالا گیا اور مارچ میں وہ فائر آیا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس پر بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں جہاں ان کے ساتھ پورا ایک پبلک پلس جڑا ہوا ہے؟ یو ٹرن لے لیا, لے سکتے کیا ہوتا ہے؟ اچھا, مجھے بتائیں کسی جگہ بھی عمران خان نے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگنے کی اجازت دی ہے؟ اچھا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں امریکہ مرد آباد کہیں گے تبھی ان کا بیانیہ درست ہوگا سر؟ جی بیانیہ تو, کیونکہ میرے خلاف اگر تم نے کوئی سازش کی ہوگا تو تمہارا نام لے کے تمہارے خلاف نعرے لگواؤں گا, بلکہ ان نعروں کو لیڈ کروں گا, ہاتھ ہوا میں لہرا لہرا کے تمہارا نام لوں گا اور مرد آباد کہوں گا. اور بالکل سر. ندیم قریشی صاحب, اوور ٹو یو. اگر آپ کا بیانیہ اتنا ہی مضبوط ہے اور واقعی آپ بیانیے کو پرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر امریکہ سے دوستی, امریکہ کے خلاف بات نہیں آپ کرنے دیتے. آپ کے سابق ایڈوائزر, آپ کے سابق وزراء جو ہیں وہ امریکہ سے اچھے تعلقات کے خواہاں بھی ہیں. بھئی جب آپ کی پوری بنی بنائی حکومت گرا دی امریکہ نے تو یہ بات تو بڑی ویلڈ ہے. یو ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کسی بھی جگہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی جو پوری کو امریکن نیشن سے ہماری کوئی خدا نہ خواستہ لڑائی ہے. ہر جگہ پر ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے جس کے اپنے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ آج اس جدید دور میں جب ہر چیز ویریفائی ہو سکتی ہے اور پھر ہماری گورنمنٹ چینج ہو کے اس رجیم چینج پالیسی کے تحت نئی گورنمنٹ آ گئی, اس نے اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ موجودہ پرائم منسٹر نے چیئر کی اور وہی کا وہی اعلامیہ اس نے کیا کہ جی بالکل یہ لیٹر آیا, یہ تھریٹس آئے. اور میں تو خود پارٹ آف دا اسمبلی ہوں جی, میں اس شخص کی بات کیسے مانوں گا جس نے باہر سب کچھ بیٹھ کے دیکھا ہے. مجھے تو خود سمجھایا گیا, مجھے تو بہت خود بتایا گیا, اور میرے کئی کولیگز کو جو صبح میرے ساتھ تھے, شام میں ان کا ایک دم ضمیر زندہ ہوا, جو 8 گھنٹے پہلے کہتے تھے کہ جی عمران خان شیر شاہ سوری ہے, ارطغرل غازی ہے اور یہی اس ملک کا صحیح سیاسی وارث ہے. ایک دم ان کا مائنڈ چینج کر دیا گیا. وہ منسٹرز جو 3.5 سال پونے 4 سال مین ڈیسیجن میکنگ پوزیشن میں تھے, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, جو چیف منسٹر کے بعد سب سے زیادہ پاورز رکھتے تھے, آخر ان کا چینج ہونا یہ کتنا بڑا میسج ہے جی لوگوں کے لیے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی اس پہ کوئی ڈیبیٹ اور یہ کوئی بیانیہ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. بات یہ ہے کہ جو اگر امریکہ نے اتنی بڑی سازش کی, کہیں نہ کہیں امریکہ پر بھی تو تنقید ہونی چاہیے. تنقید آپ کرتے نہیں. دیکھیں یہاں تو زبانی باتیں کر کے کبھی چیزیں آئیڈینٹیفائی ہونے نہیں دی جاتی تھی. ہماری لیڈرشپ سے لے کے اور ہمارا ایک عام ورکر تک اس بات کو انڈرسٹینڈ کرا, اور پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے. امریکہ کے جو اپنے تھنک ٹینکس ہیں اور ان کے ڈیفرنٹ جو دانشور ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, اور ان کے جو اینکر پرسن ہیں, وہ کون سی چیزیں وہ خود اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور وہاں امریکہ میں پہلی بار کسی گورنمنٹ کو اس طرح سے ہٹانے پر جتنی تنقید اس بار امریکہ میں ہوئی ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوئی. کس نے کی؟ دیکھیں ان کے اپنے اینکرز کر رہے ہیں, ان کے اپنے دانشور کر رہے ہیں, ان کا اپنا تھنک ٹینک کر رہا ہے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں کسی ملک میں اس حد تک مداخلت کرنے والے. دیکھیں کئی روز سے بہت سارے وہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ان کے پرنٹ میڈیا میں چیزیں آئی ہیں, ان کے الیکٹرانک میڈیا پہ آئی ہیں. اب کون سی چیز چھپی ہوئی ہے ایسی؟ کسی جگہ یہ بتا دیں, کسی جگہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے انکار کیا ہو کہ جی یہ لیٹر فیک ہے. کل مریم صاحبہ نے اٹک میں کہا کہ جی جھوٹا لیٹر ہے. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ اس سے بڑی مطلب ہٹ دھرمی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ضد کیا ہوگی کہ ایک چیز جس کو آپ کے چچا حضور, جن کو آپ کی بڑی خواہش تھی, مطلب جس اسمبلی کو آپ کہا کرتی تھی کہ یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے, یہ آروز کے نتیجے میں بنی ہے, یہ انجرڈ الیکشن تھے, جنرل باجوہ یا دیگر لوگوں کا نام لے کر آسمہ جہانگیر صاحبہ کی برسی پر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جو گفتگو کی کہ جی ہمارے ووٹ چرائے گئے, یہ ہمارے مجرم ہیں, اسی اسمبلی کے ایک سلیکٹڈ پورشن کو اپنے ساتھ ملا کر آپ ایک گورنمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں.
آپ ایک 200 سیٹس رکھنے پونے 150 سیٹس رکھنے والی پارٹی کو ہٹا کر 155 سیٹس رکھنے والی پارٹی کو ہٹا کر آپ 80 سمتھنگ والی پارٹی کو گورنمنٹ دے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ووٹ سمتھنگ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا سر, 174 ووٹ لیے شہباز شریف. دیکھیں میں ایز اے اسپیسیفک انڈیویجول پارٹی پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں, میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں, اس جماعت کی بات کر رہا ہوں جس نے پاناما کیس کے بعد ایک ہی موٹو پہ پورا موو چلایا, ووٹ کو عزت دو. تو یہ ووٹ کو عزت دو ہے. یہ تو ہم اس پہ ڈیبیٹ آپ امریکہ کی مذمت تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بھائی کیوں نہیں, ہم امریکہ کے ہر اس سٹیپ کی مذمت کرتے ہیں وہ جو دنیا کے کسی بھی ملک میں اور بالخصوص پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کرتا ہے. کس نے مذمت نہیں کی, کوئی چیز چھپانے کی کوشش کی, ہر چیز بتائی گئی. اور دیکھیں عدنان صاحب, ہم بڑے جدید دور میں زندہ ہیں, اب انفارمیشن تک ہر شخص کی ایکسیس ہے. اب یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہے کسی سے بھی. میں نے آپ کو خود کہا ہے, میں جب لوگوں کو سنتا ہوں ڈیبیٹ پہ حصہ لیتے ہوئے, میں تو خود پارٹ آف دا گیم ہوں. اس وقت گورنمنٹ میں تھے جب وہ ڈونلڈ لو جو آپ نام لیتے ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے تھے, آپ امریکی ناظم الامور کو بلا لیتا فورن آفس, جب شاہ محمود قریشی صاحب فورن منسٹر تھے, کم از کم احتجاج تو ریکارڈ ہو سکتا تھا. اگر ہندوستان کا ڈپلومیٹ بلا کے احتجاج ریکارڈ کرایا جا سکتا ہے تو امریکہ کے ڈپلومیٹ کو بلا کے کیوں نہیں احتجاج کیا؟ باقاعدہ بلایا. آپ کی نظر سے کمال کر دیا آپ نے. ان کے جو یہاں ناظم الامور تھے یا جو بھی ذمہ داران تھے, میں اب اسپیسیفک اس نام نہیں جانتا ان صاحب کا, ان کو باقاعدہ بلا کر ان کو وزارت خارجہ نے ان کو اس بات پر احتجاج کیا, اس ملاقات کا تذکرہ کیا, اس فائر دکھایا گیا. دیکھیں میں عرض کروں, یہ انتہائی سیکرٹ گفتگو ہے اور یہ بڑی مطلب یہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کو نہیں بنا سکتے. یہ ایک اپنی پالیسی ہے, اس کے مطابق وہ چلے ہیں. افتخار صاحب, عمران میں ذرا چاہوں گا ذرا اس پہ اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں بات کر لیں جب یہ لیٹر بھی آ گیا, عمران خان صاحب نے وہ جلسے میں دکھا بھی دیا اور جلسے سے پہلے ان کے پاس لیٹر تھا. بطور وزیر اعظم پاکستان ان کے پاس کیا کیا اختیار تھا اپنے خلاف ہونے والی سازش کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ سر سچ بولتے, 7 کو لیٹر آیا تھا, 8 کو کانفیڈنس میں لیتے, پارلیمنٹ میں جاتے, پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیتے اور اس حکومت کے خلاف جو طریقہ کار ہے سفارتی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے خلاف پروسیڈ کرتے. جو کہ انہوں نے کیا. میں یہی سیم سوال امیر عباس صاحب, اوور ٹو یو. عمران خان صاحب کے پاس بھی ایک موقع تھا کہ بطور پرائم منسٹر آف پاکستان وہ پاورفل تھے, وزیر اعظم تھے, وہ کیا کچھ کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کیا اور ان کا فوکس جلسوں پر رہا, اسپیکر کی رولنگ پر رہا. سر ظاہری بات ہے, 7 تاریخ کو اگر ان کو یہ لیٹر ملا ہے اور 8 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس آتی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی سے, پچھلے سال جولائی سے یہ سازش ہو رہی تھی ان کے خلاف, اور انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو اس لیے نہیں ہٹنے دیا. ڈی جی آئی ایس آئی تو ہٹے ہیں جا کے اکتوبر 2021 میں, اور آپ کو جولائی 2021 میں سازش کا پتہ چل گیا تھا, تو آپ کے من پسند ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے نا. تو وہ جولائی سے لے کے 21 تک پھر وہ کیا کر رہے تھے, ان کی کیا انٹیلیجنس تھی؟ آپ کہتے ہیں میرے آئیز اینڈ ایئرس سے, تو آپ کا اچھا آپ کا آنکھ اور کان تھا کہ اس نے آپ کو مروا دیا. پھر وہ سازش پکی کے بارے تھے آپ کے خلاف بیٹھ کے کیا؟ بس وہ کون سی سازش تھی کہ جو جولائی میں شروع ہوئی اور آپ کی مرضی کی ڈی جی ایسا موجود ہے اکتوبر تک, اور وہ سازش کو پکڑ نہیں سکے, آپ قوم کے سامنے لاتے نہیں, آپ کو لائے. اچھا وہ تو چلے پچھلی بات تھی, اس کو چھوڑ دیں. اب جیسے ہی آپ کو یہ 8 تاریخ کو ملا ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فوری طور پہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں, آپ نے انکوائری کمیشن بنانا تھا وہ بنا دیں, آپ اس کو پارلیمنٹ پہ لے کے آتے. آپ تو یہ 27 مارچ تک, یعنی 8 تاریخ سے لے کر 27 مارچ تک 19 دن آپ نے اس بات کو سربستہ راز کے طور پہ اپنے حد تک رکھا. اب ان کے پاس جواز کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ جی اس وقت چونکہ او آئی سی کانفرنس ہو رہی تھی تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنے ملک میں کوئی امریکہ کے خلاف ایسی کوئی بات کریں کہ ہماری او آئی سی کانفرنس متاثر ہو. یہ لاجیکل آرگومنٹ ہے, مان لی آپ کی بات, لیکن آپ قوم کو نہ بتاتے نا. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ عمران خان جو کاغذ 27 کو لہرایا تھا وہ 8 کو لہرا دیتے. آپ خاموشی سے جوڈیشل کمیشن بنا دیتے, آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا لیتے پہلے جو آپ نے بعد میں بلائی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلانے کے بعد اس میں سے وہی خبر باہر نکلے گی نا جو حکومت خود نکالنا چاہے یا اسٹیبلشمنٹ نکالنا چاہے. آپ کچھ تو اس کے اوپر غور و خوض کرتے نا, کوئی تحقیقات تو کرواتے, آپ شور نہ مچاتے. اچھا پھر نیشنل سیکیورٹی, پھر او آئی سی جو ہے وہ 24 کو ختم ہو گئی, 25 26 2 دن آپ کے پاس تھے, آپ نے پھر بھی ذکر نہیں کیا, آپ 27 کو جا کے ذکر کر رہے ہیں. اچھا 27 کو بھی جو آپ نے ذکر کیا وہ آپ نے صرف ایک کاغذ لہرایا جس میں آپ نے سرسری سی بات کی. اس کی جو مندرجات ہیں, نہ آپ نے ملک کا اس دن نام لیا, نہ آپ نے اس کے اندر مندرجات کا ذکر کیا.
وہ آپ آہستہ آہستہ مزے لے لے کر قسطوں میں بتا رہے ہیں. تو اگلے ہفتے جا ساری کے باتیں آپ آپ نے یہ کہہ رہے بات تھے عمران خان صاحب بولی نے کہ پلان بھائی کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کیا اپنا بیان، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیسفل ہو رہا ہے تو میں اپنا اگلا پلان ایگزیکیوٹ کر لوں، پلان کر لوں. دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں یہ سارے سازش کے بیانیے کے متعلق اور وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور ایسا ہے بھی نہیں کہ بالکل یہ سب جھوٹ ہے. آخر اس کو شہباز شریف کے صدارت میں ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی پچھلے کمیٹی کے منٹس آف دی میٹنگ کو اور اس کے اعلامیے کو انڈورس کیا ہے. اس میں دو باتیں تو موجود ہیں عدنان. بہرحال ایک تو یہ کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے. اب بلیٹنٹ انٹرفیرنس کا مطلب ہے کہ واضح کھلا مداخلت ہے. عمران خان مداخلت کی تعریف کر رہے ہیں حکومت کے تختے الٹنے کی صورت میں. چلے ہم ایک لمحے کے لیے نہیں مانتے عمران خان کی بات کو، ہم کہتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو بھائی یہ حکومت بتا دے نا، آج کی اسٹیبلشمنٹ بتا دے کہ وہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس کیا تھی. اگر وہ حکومت الٹنے کی نہیں تھی تو پھر وہ کیا تھی؟ بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات اس میں کہی گئی کہ ان ڈپلومیٹک زبان استعمال سر کی گاٹ دا گئی. پوائنٹ، بالکل صحیح. ایک بریک پہ جا رہا ہوں ناظرین. بریک کے بعد اس ملک کا سب سے بڑا چیلنج ابھی بھی ایک مہنگائی ہے اور روز بروز بڑھ رہی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا یہ حکومت اس مہنگائی کے چیلنج سے نمٹ پائے گی یا نہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ندیم قریشی صاحب 7 جلسے آپ نے ایک سیریز میں رکھے اور ان جلسوں کے بعد یو آر کمنگ ٹو اسلام آباد. تب آپ اکیلے نہیں آئیں گے، وہ لے کے آئیں گے. ملے گا کیا اس سب سے؟ اچھا آپ کو ابھی تک نہیں اندازہ کہ کیا ہم حاصل کرنا چاہتے تھے؟ ہم سے مراد پاکستان تحریک انصاف نے، وزیر اعظم عمران خان نے، میں آج بھی پرائم منسٹر اس لیے کہوں گا کہ وہ ووٹ سے منتخب ہوئے تھے. سابق وزیر اعظم تو ابھی بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو چلیں جی آپ کہہ لیں جی، میرے تو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم ہے نا سر. جو وزیر اعظم آپ کے موجود ہیں ان کو قوم نہیں مانتی، ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ کس طرح کے وزیر اعظم ہے. بہرحال ہم نے اس قوم کو شعور دے رہا تھا. آج کراچی سے پشاور تک، گلگت سے کوئٹہ تک اور پوری دنیا میں موجود پاکستانیوں نے جس طرح سے بیہیو کیا، جس طرح سے کامن مین نے، ایک خاتون نے، ایک نوجوان نے، ایک ٹریڈر نے، ایک فارمر نے جس طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ ہم ایک قوم ہے، ہم بھکاری نہیں ہیں. ہم ایک قوم ہے، ہم غلام نہیں ہیں. ہم 22 کروڑ آبادی کی دنیا کی پہلی اسلامک نیوکلیئر پاور ہے. ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی بھی شخص کسی بھی خوف کے تحت ڈرائے گا اور ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے ڈال دے گا. ان جلسوں نے ایک ٹرینڈ دیا ہے پورے پاکستان میں کہ پوری پاکستانی قوم اب چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے جو آج سے 4-5 ماہ پہلے آج کی یہ امپورٹڈ حکومت چاہتی تھی کہ جی فریش الیکشن ہو. ہمیں ظاہر ہے ڈیموکریٹک شخص کے پاس عوام کی عدالت ہی وہ عدالت ہوتی ہے جہاں جا کر وہ اس ڈیسیجن کو زیادہ بہتر انداز میں لے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمارا کل بھی مطالبہ تھا اور آج بھی مطالبہ یہ ہے. اس سے بیسٹ ٹائم نہیں ہے. آپ کو میری ایک لمحہ، اب کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ جی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی فلاں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جی، وہ فلاں ATM مشین کے، مطلب جتنے الزامات ہم پر لگے 2018 کے انتخابات میں موجودہ حکومت نے لگائے، ان الزامات کے تمام کریکٹر آج بظاہر پوشیدہ مخفی سارے ان کے ساتھ ہیں. تو میں افتخار احمد صاحب، ٹارگٹ اچیوڈ یہ تحریک انصاف کا ماننا ہے سر. ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا سر سب سے امپورٹنٹ جو مجھے لگ رہا ہے وہ ہے الیکشن. کیا قبل از وقت الیکشن جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ بھی بتائیے گا. اور دوسرا، قبل از وقت الیکشن کیوں سوٹ نہیں کرتے اس اتحادی حکومت کو سر؟ کو اپنے وقت پہ ہونا چاہیے اور الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، اور یہ کام پرائم منسٹر صاحب جو سابقہ ہیں وہ کر سکتے تھے بخوبی. ہی واز اے پرائم منسٹر. وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دے، نئے الیکشن کا اعلان کرتے، یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا. لیکن ان کو گھمنڈ تھا، اپنے پہ غرور تھا، اپنے بہت زیادہ ہی ان کو سمجھایا گیا تھا کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے، تو اس کا ان کو نقصان ہوا. ہی شوڈ ویٹ فار دی الیکشن. الیکشن ہوں گے اور ہونے چاہیے. تب تک وہ اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اینڈ ود ان دی لا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب سر پہلے وہ ان کو بڑا ایکسپیرینس ہے جلسے اور دھرنوں اور لانگ مارچ کا سر. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں میں اسلام آباد آؤں گا، اگر اسلام آباد آ جاتے ہیں 7 جلسوں کے بعد اور ایک بڑا دھرنا دے دیتے ہیں، تو کیا وہ اتنا پریشر بلڈ کر پائیں گے
کہ موجودہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے آئیے الیکشن کی طرف چلتے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ پچھلی دفعہ جب ان کے ساتھ ایک بہت ٹرینڈ آدمی تھا طاہر القادری، تو تب کیا اس وقت کی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے تھے؟ میرا خیال ہے نہیں ٹیکے تھے، اور نہیں ٹیکنے چاہیے۔ موب کے سامنے کسی بھی حکومت کو، خواہ حکومت اے کی ہو، بی کی ہو، سی کی ہو، کو گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے۔ جمہوری عمل چلنا چاہیے، جب الیکشن کال کیے جائیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ بلکہ میں تو ان کو ان کا جو میں انٹرویو سن رہا تھا، یہ جو وہ ایک آدمی تھا ان کا ملازم تھا 10 لاکھ یا 15 لاکھ کا، اب وہ پوسٹ کارڈ کرتا ہے غالباً کی پتہ نہیں ملازم تھا لوگ کہتے ہیں، اس کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو بھی ترجیح دیں گے۔ تو پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ پارلیمنٹ موجود ہے، آپ کے ممبر موجود ہیں، آئیے تشریف لائیے، وہاں بیٹھیں اور اپوزیشن کریں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب تو ندیم قریشی صاحب دیں گے۔ امیر عباس صاحب، اوور ٹو یو سر۔ عمران خان صاحب نے، ویسے تو میں اس سوشل میڈیا انٹرویو کو بالکل بالکل ریٹ نہیں کرتا، کیونکہ جتنی صحافت میں نے پڑھی اور کی وہ تو ریفرنس کے طور پہ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بار کے کیونکہ مجبوری ہے، وہ بہت سوشل میڈیا پہ، اور ابھی افتخار صاحب نے بھی شروع میں اس کا تذکرہ کیا۔ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انٹیلیجنس چیف اس لیے نہیں بدلنا چاہ رہا تھا کہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت کی اپوزیشن میرے خلاف سازش کر رہی ہے، تو انہوں نے انٹیلیجنس چیف کو متنازع کرنے کی کوشش کی ہے یا یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جس ذریعے سازش روکنا چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ نے وہ ذریعہ ہی ختم کر دیا؟ ایک تو میں پہلے آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو عمران خان صاحب کے جلسے ہیں اور ان کا جو دباؤ ہے، اس کی مخالفت تو ہم تب کریں اگر ہم نے پی ڈی ایم کے جلسوں اور ان کے دباؤ کی مخالفت کی ہو۔ جنہوں نے نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، اے این پی، پیپلز پارٹی، ان کے جلسوں کی مخالفت نہیں کی، ان کو عمران خان کے جلسوں کی بھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، تھوڑا سر امیر بھائی، پی ڈی ایم کے جلسوں نے، پی ڈی ایم نے کوئی استعفیٰ دے کے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس پارلیمان کو نہیں مانتا جو منتخب نمائندوں کی، اور الیکشن کراؤ۔ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں کیونکہ مجھے وزیر اعظم کی کرسی سے اتارا ہے، لہٰذا یہ سب نل اینڈ وائڈ اور نئے الیکشن کراؤ۔ بھائی یہ کیا بات ہوگی؟ تو ضد ہو گئی نا سر۔ نہیں، وہ ایک سیپریٹ سوال ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو عمران خان کے جلسوں کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ تو نہیں ہونا چاہیے، وہ تو نہیں ہونا چاہیے، بٹ پی ڈی ایم کے جلسوں کو، نون لیگ کے جلسوں کو، پیپلز پارٹی کے جلسوں کو عمران خان کے اب کے جلسوں سے کمپیئر کرنا میرے خیال بنتا نہیں، دونوں کے بیانیے میں بڑا فرق ہے سر۔ نہیں کیسے؟ ان کا بیانیہ تھا کہ سلیکٹڈ ہے، ان کا میں کسی کے بیانیے کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا بیانیہ تھا کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، عمران خان کا بیانیہ ہے کہ شہباز شریف امپورٹڈ ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کس کا جو ہے وہ ان کا بیانیہ ٹھیک ہے، ان کا بیانیہ غلط ہے، ان کا غلط ہے، ان کا ٹھیک ہے؟ پولیٹیکل بیانیہ وہ بٹھائے کمیشن، پھر 2018 کے ان کا بیانیہ سلیکٹڈ جو ہے 3.5 سال لوگوں نے ان کے بیانیے کا ساتھ نہیں دیا، جو ان کے سپورٹر تھے انہوں نے ساتھ دیا نا کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ لے کر آئیے اس کو۔ کس بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا تھا یہ؟ کیا کسی کمیشن نے ثابت کیا تھا؟ کیا کسی انکوائری نے ثابت کیا تھا؟ کیا کسی کورٹ آف لا نے ثابت کیا تھا؟ نہیں۔ تو آج عمران خان کے بیانیے کو بھی کسی نے ثابت نہیں کیا، تو یہ بھی پولیٹیکل بیانیہ ہے، وہ بھی پولیٹیکل بیانیہ ہے۔ تو پولیٹیشین جب پولیٹیکل بیانیہ لے کر آتا ہے مارکیٹ کے اندر اپنا پولیٹیکل بیانیہ بیچنے کے لیے، لوگوں کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس حد تک اس کو بائی کرتے ہیں یا نہیں بائی کرتے۔ ہمارا کام ہے ہم اس کو ڈسکس کریں کہ بھائی یہ غلط بیانیہ ہے، یہ ٹھیک بیانیہ ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پہلی دفعہ پاور میں آیا تھا، 25 جولائی کو الیکشن ہوا، 26 جولائی کو بعد جماعت، وہ تصویر تاریخ میں ہمیشہ رہے گی جس تصویر کے اندر پاکستان کی ساری پارٹیز کھڑی تھی۔ وہ چنوائیں ذرا تصویر، ایک شخص پہلی بار پاور میں، آپ نے اس کی گردن پہ ناخن رکھ کے رکھا ہوا تھا کہ تو نکما ہے، تو نالائق ہے، تجھے کام نہیں آتا، تو ٹھیک ہے، تو فلاں ہے۔ This is the part of our democratic history sir۔ آپ محترمہ بے نظیر کا پہلی دفعہ پرائم منسٹر بننا دیکھیے نا سر۔ افتخار صاحب عینی شاہد موجود ہیں یہاں پر، میں تو بہت چھوٹا ہوں عدنان، تو وہ ہسٹری آج کہاں مر گئی؟ ہسٹری کا صفحہ آج پھاڑ کے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف سر، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ میرا خیال میں امیر صاحب، میرا خیال میں جتنا بے نظیر کو سہنا پڑا پہلی دفعہ پرائم منسٹر بن کے، اس سے تو بڑی کمفرٹیبل رہی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ٹھیک تھا تو آج غلط کیسے ہو سکتا ہے عمران خان کے جلسے؟ نہیں غلط تو میں بھی نہیں کہہ رہا سر۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کیونکہ مجھے نکال دیا، میں دے رہا ہوں استعفیٰ اور میں کر رہا ہوں جلسے، مطلب اس پہ سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔
دیکھیں ان کا بیانیہ یہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے نکال دیا لہذا میں یہ پارلیمنٹ غلط ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک کانسپریسی کے تحت ووٹ خرید کر نکالا گیا ہے. وہ ایک کرمنل افینس کو چارج شیٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں نا، وہ غلط ہوگی، میں اس کو نہیں مان رہا ہوں. اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے ان کے سازش کے بیانیے کو میں نے کوئی اتنی زیادہ اپنے کوئی سر جس بلڈنگ کی بنیاد ہی کھوکھلی ہو، آپ اس بنیاد کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی نہیں مانتے، اب اس پہ جتنی مرضی بلڈنگ کھڑی کرتے تو وہ کھوکھلی ہوئی نا سر. بھائی اب بات یہ ہے کہ اب کس کو، تو اگر وہ ٹھیک کھوکھلی ہے، آ جائے اسی بات پر آ جائے، کھوکھلی ہے، ہاں جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جوڈیشل کمیشن بنا دو تو تکلیف کیا ہے؟ بنا دے حکومت، کھوکھلی ہے نا، اس کے منہ پہ دے مارے. رپورٹ آئے گی، سپریم کورٹ کا حاضر جج ہوگا، وہ کہے گا عمران خان تم جھوٹے ہو، تم غلط بیانی کرتے ہو، بالکل تم نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا. آخری 2 منٹ رہ گئے افتخار صاحب. امیر صاحب میں ذرا ٹائم دوں ندیم قریشی صاحب. جلسوں سے ہونا کچھ نہیں، اور افتخار صاحب کا بھی ہے کہ ٹائم پورا کرنا چاہیے، وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے. اچھا جی، افتخار صاحب اور امیر عباس صاحب یہ دونوں بڑا نام ہے. امیر صاحب تو آپ کی طرف ہے سر. نہیں، میں طرف کی بات ہی نہیں ہے جی، طرف کی بات نہیں. انہوں نے بڑی بیلنس تجزیہ کیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا کہ ان کا بیلنس تجزیہ ہے. امیر صاحب کا بیلنس ہے. میں ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں جی افتخار صاحب جس افتخار صاحب سے بھی، امیر صاحب سے بھی، آپ سے بھی، پوری قوم سے بھی، اور موجودہ یہ جو جمہوریت کے چیمپئنز ہیں ان سے بھی. آپ 3.5 سال یہ کہتے رہے کہ یہ چوری شدہ الیکشن تھا 2018 کا، یہ آروز کی بنائی ہوئی اسمبلی ہے، اور آصفہ جہانگیر کی برسی پر نواز شریف کا وہ خطاب تاریخ کا حصہ ہے جس میں انہوں نے پہلی بار پاکستان کے سروسز چیفز کو انوالو کیا کہ جی آپ نے الیکشن چوری کیا تھا، لفظ استعمال کیا تھا. آج اسی اسمبلی کے ایک خاص پورشن کو اپنے ساتھ انگیج کر کے آئین کے آرٹیکل 63A کی سریعاً خلاف ورزی کرتے ہوئے جس 18th امینڈمنٹ کا یہ کریڈٹ لیتی ہے دونوں جماعتیں کہ جی ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، ہم نے مقبوضہ کشمیر کی وادیوں میں اسلام کا پرچم لہرا دیا، یہ 18th امینڈمنٹ کر کے اس کی کلی وائلیشن کر کے یہ کس طرح سے کہتے ہیں جی ہم نے جمہوریت کی خدمت کی ہے. یہ آنے والے ایک نوجوان کو، اس قوم کے ایک بچے کو، ایک لائر کو، ایک ٹریڈر کو، ایک بزنس مین کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہوگی، جس کے پاس 10-20 بلین روپیز ہوں گے وہ پاکستان میں گورنمنٹ کر سکے گا؟ مطلب اتنی دیدہ دلیری سے ایک اندھیر مچایا گیا کہ آپ کے پاس 1 سال کا ٹائم تھا. آپ جو شخص ووٹ سے منتخب ہو کر آیا تھا آپ نے اس کو وہ ٹائم بھی نہیں دیا کہ یہ ووٹ میں جائے گا اور اس کے انتخاب اس کو شکست دیں گے. آپ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں پنجاب میں ان 26 لوگوں کو جو پاکستان سے 25 لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے منتخب ہوئے، آپ نے انہیں ٹلٹ کر کے ووٹ لے لیا. آپ نے اس شخص کو جس پہ فرد جرم عائد ہے، آپ کس نے درس دیا جی؟ مجھے، میں امیر عباس صاحب سے پوچھتا ہوں، افتخار صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ عدنان نے کہا تھا اس ملک کو کہ نواز شریف سیسیلین مافیا ہے، یہ انڈر ورلڈ کے ڈان ہے؟ یہ میں نے کہا تھا؟ کسی عام آدمی نے کہا تھا؟ افتخار صاحب مجھے پتا نہیں، میری بات کس نے کہا تھا؟ کس نے میں آج کوشچن کرتا ہوں اس ملک کے ان طاقتور لوگوں سے جو سمجھتے ہیں اس ملک کا عام آدمی سمجھنے سے مفلوج ہو گیا ہے. میں نے کہا تھا یہ سیسیلین مافیا ہے، افتخار صاحب کنکلوڈ کر دیجئے. نواز شریف صاحب کا اب آپ ان چوروں کو گنگا میں نہلا کر ہمیں کہتے ہیں جی آپ کے افتخار صاحب ایک پوائنٹ پر نواز شریف صاحب کا بیانیہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، اور ہم نے اس پہ بڑی ڈیبیٹ بھی کی تھی ہم دونوں نے. سر یہ بتائیے گا کہ آج حکومت بننے کے بعد نواز شریف صاحب کا وہ بیانیہ کہاں کھڑا ہے؟ سر میری سمپل سی ایک ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں سارے. سر کچھ بھی نہیں ہوگا. جو ان کو بتایا گیا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں نا 25 چلے گئے 25 چلے گئے، کچھ چور پیسے لوٹ مار یہ سب باتیں کرنا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. الیکشن وقت پہ ہوگا، الیکشن کی تیاری کریں اور پاکستان کے اندر ایسی فضا نہ پیدا کریں جو دھمکیاں شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب دے رہے ہیں، ان دھمکیوں سے دور رہیں. بس میرا یہ مشورہ ہے. آپ کے چہیتے رانا ثناء اللہ صاحب تو پھول پھینک رہے ہیں نا جی. ہاں، ہم مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو کل بہت محبت کا پیغام دیا، کمال کر دیا آپ نے. آپ ون سائیڈڈ نہ کریں، کوئی پوری قوم بیلنسڈ بات سننا چاہتی ہے. یہ 22 باتیں ہیں جو اس قوم کو فرسٹریٹ کر رہی ہیں، اور انتخاب ہونا شدت پسندی تو بڑھا رہے ہیں نا سر. دیکھیں نا آپ آوازیں کسی جاتی ہیں مدینہ منورہ کے اندر بھی. مطلب یہ تو اچھی سیاست تو نہیں کر رہے ہم، اچھی سیاست کی ترغیب بھی نہیں دے رہے. آپ اس بات کی ترغیب کیوں نہیں دے؟ میں نے آپ سے کوشچن کیا، کس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا جی. میں عام پاکستانی کی حیثیت سے پوچھتا ہوں، مجھے کس نے کہا ہر بڑی دولت کے پیچھے کرائم چھپا ہوتا ہے؟ افتخار صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جی. افتخار صاحب 30 سیکنڈ. کیا ان کا سوال کہ ان کو اسپیسیفک کوشچن پوچھیں، اسپیسیفک جواب لیں؟ میرا اسپیسیفک کوشچن سر یہ ہے، مجھے
پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو کس نے یہ کہا تھا کہ دنیا کا بدترین شخص نواز شریف ہے؟ سر جواب دے دیں، بس ٹائم ختم ہو رہا ہے افتخار صاحب. جس نے کہا تھا وہ اس سے بڑا وہ ہے. میں سینسر کر رہا ہوں. اپنا تمام دوست، اللہ حافظ.